نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر وفي رواية ابن ماجه في كتاب الصوم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا المحروم. آج کے اس مختصر درس میں لیلۃ القدر شب قدر کی اہمیت اور فضیلت پر چند باتیں تذکیری طور پر کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. بارہا یہ سنتے سناتے رہتے ہیں ہر سال تقاریر اور خطبات. لیلۃ القدر کا اپنا ایک بڑا مقام ہے. یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ قدر والی رات. اس پر ابھی ہم تفصیلی جائزہ نہیں لیں گے، خالی فضیلت پر اکتفا کریں گے کہ فضیلت کیا ہے اور کب آتی ہے یہ رات. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کی کتابوں میں پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان کرام میں موجود ہے. یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں ہوتی ہے. اور اس رات کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کی آیت سورۃ القدر بیان کرتی ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر کی حیثیت یہ ہے، ایک رات کا مقام یہ ہے جتنا 1000 مہینے کا، 1000 مہینے سے بھی زائد. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ رات کب آتی ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جو عشرہ آج سے چالو اور شروع ہو گیا. اس آخری عشرے میں کب؟ راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی گئی تھی کہ لیلۃ القدر کب ہے، اور آپ کو دکھلایا بھی گیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت بالغہ کے تحت کسی سبب کے بنا پر اس علم کو اٹھا دیا. اور جب آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان اس بات کی خبر دینے کے لیے گئے تو دیکھا 2 آدمی جھگڑ رہا ہے. اس جھگڑے کی کیفیت دیکھ کر کے آپ کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن سے بات نکال دیا. بات ختم ہوئی. آپ نے کہا کہ میں اصل میں تم لوگوں کو یہ خبر دینے آیا تھا کہ شب قدر کون سی ہے، لیلۃ القدر کون سی ہے. تو یہ اور یہ لگ رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا گیا. پھر آپ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ شاید تم لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا، تم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے. اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی اس کے اندر ہے. چونکہ ایک تو لیلۃ القدر کسی خاص دن میں نہیں ہے، جیسا کہ لوگ باور کراتے ہیں 27ویں رمضان کو، یعنی 27ویں رات کو، رمضان المبارک کے 27
22ویں رات کو ہی لیلۃ القدر ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ متعدد روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ آخری راتوں میں سے متعدد تام راتوں میں کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک ہی رات ہے۔ اب اس کو پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے آدمی اس رات کو یا اس ثواب کو، جس ثواب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کو پانے کے لیے آدمی جد و جہد، کوشش، محنت، لگن، جتن کرے گا، اور وہ پورے کے پورے 5 دن یا 10 دن کرے گا، آخری عشرے میں پورے کرے گا۔ تو یہ پورے جب کرے گا تو اتنا ذکر، اتنا اذکار، اتنی تلاوت، اتنے دعا مناجات، تو اس طریقے سے اس کا وہ فائدہ وہ حاصل کر لے گا۔ حدیث رسول اسلام کے ضمن میں کیا کہتی ہے؟ میں نے ابھی ایک حدیث کریمہ پڑھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو آپ نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے آئیں گے، یعنی ایک انسان کی کامل زندگی یا اس سے بھی بڑھ کر، ایک انسان کی پوری زندگی یا اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 60-70 کراس کرتے ہیں، 80 کراس کرتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 1000 مہینے سے بہتر۔ اور سنو ایک بات، من حرم، جو محروم کر دیا گیا اس رات کو، اس رات کو محروم کر دیا، کیا مطلب؟ کسی خیر سے، کسی نیکی سے جو اس رات سے محروم کر دیا گیا، اسے یہ رات نہ ملی، یا یہ رات ملنے کے بعد اس نے ان راتوں میں اہتمام نہیں کیا، شب بیداری نہیں کی، عبادات، ذکر و اذکار نہیں کیا، اللہ کو نہیں منایا، اپنی زندگی نہیں بنائی، نہیں سواری، تو پھر وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ من حرم فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا المحروم، کہ اس رات سے وہی محروم کیا جاتا ہے جو تمام خیر سے، تمام بھلائی سے، تمام نیکیوں سے، تمام اچھائیوں سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، اور صرف آپ نے یہ ارشاد ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے عملی جامہ پہنا کر کے، عمل کر کے دکھلا دیا اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو۔ اذا دخل العشر اي العشر الاخیر من رمضان، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، جد و شد میزا، نبی علیہ السلام بہت محنت کرتے، بہت زیادہ محنت کرتے، بہت زیادہ سختی کے ساتھ، جتن کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ ان راتوں کو جاگتے، احیا لیلہ، ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ ان راتوں کو شب بیداری کرتے، آپ جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کمر کس لیتے، بالکل مستعد ہو جاتے، پورے ہمت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس رات کا جو ایک سیکنڈ ہے وہ ہم سے اور ہمارے گھر والوں سے فوت ہو جائے۔ آپ اکیلے بھی نہیں جانے، آپ اکیلے شب بیداری نہیں کی، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر ترغیب ہی نہیں دلائے، بلکہ ان لوگوں کو بھی تیار کیے تاکہ اس رات کی خیر سے اور اس رات کی بھلائی سے کسی بھی صورت میں ہمارے اور ہم اور ہمارے گھر والے محروم نہ رہ جائیں۔ اتنی تیاری کے ساتھ، کہنے کے لیے آپ کو اس کی فضیلت معلوم تھی، آپ کو اس رات
یہ رات کتنی فضیلت والی ہے، یہ رات کتنے مرتبے والی ہے، اس رات کو کتنا ثواب ہے۔ اگر اس رات میں صرف ایک ہی رات ہماری قبول ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری زندگی کے لیے یہ ایک رات کافی ہے۔ اور سب سے بڑی جو بات آپ نے فرمائی کہ سب سے بڑا بدقسمت ایک طرح سے وہ ہے، تمام ظاہر سی بات ہے جو تمام خیر سے، تمام بھلائی سے، تمام نیکیوں سے محروم کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جو ساری بھلائیوں سے اللہ کے حبیب یہ فرمائے، اس رات جو وہی آدمی محروم کر دیا جاتا، یعنی اس رات کو دوسرے کاموں میں وہی گزارتا ہے، اس رات کو عبادات سے خالی وہی ہوتا ہے، اس رات کو ذکر سے خالی وہی ہوتا ہے، اس رات ذکر سے دور وہی ہوتا ہے جو آدمی تمام بھلائیوں سے دور کر دیا جائے، تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا جائے۔ اب ہم خود اپنی ذات کا جائزہ لیں اور پھر اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں۔ راتیں تو بہت پڑی ہوئی سونے کے لیے، دن بھی پڑے ہوئے سونے کے لیے۔ ویسے ہمارے کھاتے میں رمضان کا مہینہ سونے میں لکھا جاتا ہے، زیادہ سونے میں لکھا جاتا ہے۔ ہمارے کھاتے میں رمضان کا مہینہ زیادہ سونے میں لکھا جاتا ہے، تو سونے کے لیے بہت ساری راتیں باقی ہے، بہت سارے دن باقی ہے، بہت سارے اوقات اور ایام باقی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کوشش یہ کریں ہم خود بھی اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو بھی ان راتوں میں شب بیداری پر ابھاریں اور ان کو ورکلائیں۔ یہ رات اگر ہم سے رہ گئی، چونکہ اس رات میں ایک بہت بڑے معاملے اور بہت بڑے مسئلے کا حل ہوتا ہے، اگر صرف اس نقطے پر آدمی غور کر لے اور اس نقطے پر اپنی نظر رکھ لے تو پھر آدمی آٹومیٹکلی شب بیداری کرنے پر اور ذکر و اذکار کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس رات پورے سال میں ہونے والے کارکردگی، پورے سال میں پیش آنے والے انسان کی ضروریات اور معاملات، سب اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی رات فیصلہ کرتا ہے۔ اب آدمی کو اختیار ہے کہ اس رات میں آیا وہ اپنا فیصلہ کرائے اللہ سے، اس لسٹ میں اپنا نام لکھائے جس لسٹ میں خیر ہی خیر، بھلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمت ہو کہ پوری سال امن و سرور کے ساتھ، پورے سال خیر کے ساتھ، پورے سال اچھائی کے ساتھ، پورے سال رحمتوں میں آدمی اپنی زندگی گزارے۔ اب آدمی یہ کرے اس چیز میں اپنا نام لکھا لے اس لسٹ میں، یا پھر دوسرے کاموں میں، یا کھرانے لے کر سونے میں، یا پھر ادھر ادھر گپے ہانکنے میں، بات کرنے میں، آپس میں گفتگو میں اپنا وقت گزارے۔ وہ آدمی کو اختیار ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے، ایک سیکنڈ کی قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ والوں اس ایک سیکنڈ کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو، بس وقت پر نماز پڑھو اور نماز میں جہاں تک ہو سکے خشوع و خضوع اختیار کرو ہمیشہ، اور اس رات میں قدر ضرورت اور زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ یہ دعا کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اپنی زندگی سنوارنے کی رات ہے، اپنے آل اولاد، اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنے بھائی بہن اور تمام جميع مسلمان اور مسلمات کی زندگی کو سنوارنے اور ان کے لیے خیر اور بھلائی مانگنے کا وقت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دعاؤں کی بھی تلقین کی ہے کہ اس انداز میں دعا کیا کرو، لہذا اس رات کو غنیمت جانو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس رات پر پھر سے مزید تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بس اس رات کے برکات اور فضائل کو پانے کے لیے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ رات ہماری پوری زندگی سے بہتر ہے اگر ایک رات بن گئی۔ اب ایک بات اور یہاں نقطہ ذہن نشین کر لیجیے کہ اگر اس رات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قیمت رکھی ہے، اتنی قیمت رکھی ہے، اتنی فضیلت رکھی ہے اور اتنا نوازتا ہے، اس رات میں آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، اگر اس چیز کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی کام کرے تو آپ بتلائیے اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ بس اس کا اندازہ آپ یہیں سے لگا لیں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ پروردگار ہمیں کسی بھی صورت میں ہم سے یہ رات ضائع نہ ہونے پائے، تو ہمیں توفیق دے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، ذکر کرنے کی۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا